ان تصلی علی سیدنا مولانا محمد نبراس الانبیاء و نیر الاولیاء و زبر کان الاصفیاء و نور الثقلین و ضیاء الخافقین۔ تو ہی قیومی و سلطان زمانی، تو ہی مشکل کسائے دو جہانی، ضیافات جہاں دل تنگ دارم، مدد کن یا مجدد الفسانی۔ شیئن للہ چو غدائے مستمن، المدد خواہم ز شاہ نقش بند۔ آج کے یہ پاکیزہ بزم جناب ادریس آفاقی صاحب کی طرف سے منعقد ہے، اور دو اللہ کے محبوب مقدس ولیوں کا کل شریف بھی ہے۔ اس جمادی الاولیٰ میں سلسلہ نقشبندیہ کے 4 مشہور و معروف بزرگ کا کل ہوتا ہے۔ 8 جمادی الاولیٰ کو سیدنا سرکار سید امیر کلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مرشد کریم ہیں حضور تاجدار نقشبند رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور 10 جمادی الاولیٰ کو سیدنا سرکار خواجہ محمد بابا سماسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کل شریف جو آج 10 تاریخ تھی، اور آپ مرشد ہیں سیدنا امیر کلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور آپ کے مرشد تھے حضرت سیدنا سرکار خواجہ عزیزہ علی رامتنی علیہ الرحمہ۔ اور 17 تاریخ جمادی الاولیٰ کی، جیسا کہ لوگ جانتے ہیں، عام لفظوں میں کہتے ہیں کہ دم مدار اور بیڑا پار، سرکار مدار العالمین بدیع الدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کل شریف ہے۔ آپ کے پیر و مرشد سیدنا سرکار بایزید بسطامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور 19 تاریخ کو ہندوستان کی سرزمین پر سلطان الاولیاء سیدنا سرکار خواجہ محمد سیف الدین فاروقی سرہندی رضی اللہ تعالیٰ کا کل شریف ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بے شمار احسانات ہیں کہ اس نے ہمیں اور آپ کو اہل سنت میں داخل فرمایا، اور یہ صرف اہل سنت کے ہی حصے میں ہے۔ یوں کہہ لیا جائے کہ ہماری قسمتوں میں اللہ نے یہ لکھا ہے کہ ہم اللہ والوں کا ذکر کرتے ہیں۔ 73 فرقوں میں واحد یہ ایک ایسا گروہ ہے جسے نازی گروہ کہا گیا، اسے اہل سنت و جماعت اور اس دور میں مسلک اعلیٰ حضرت کے نام سے جانا پہچانا جاتا ہے۔ یہی ایک گروہ ہے جو صحابہ کا بھی ذکر کرتا ہے، اہل بیت کا بھی ذکر کرتا ہے، اور اللہ والوں کا بھی ذکر کرتا ہے۔ باقی کسی کے پاس نہیں ہے، کوئی صحابہ کا ذکر کر رہا ہے تو اہل بیت کی طرف انگشت نمائی کر رہا ہے، کوئی اہل بیت کا ذکر کر رہا ہے تو صحابہ کے اوپر لعن و طعن کر رہا ہے۔ بہت پہلے میں نے یہ بات کہی تھی، غالباً 6-7 سال پہلے، کہ آنے والے دور کا جو سب سے خطرناک فتنہ ہوگا وہ شیعت کا فتنہ ہوگا، اور وہ خانقاہوں کے ذریعے پلے گا، اور آج وہ بخوبی نظر آ رہا ہے کہ خانقاہوں پر شیعت کس طرح غالب ہے۔ اور یہ مولا علی کی محبت نہیں ہے کہ آپ حضرت امیر معاویہ کو برا بھلا کہیں، یہ اہل بیت کی محبت نہیں ہے کہ آپ حضرت ابو بکر صدیق، حضرت فاروق اعظم اور عائشہ صدیقہ کی شان میں گستاخی کریں۔ یہ اہل بیت سے محبت کا جو انداز ہے نا، یہ بالکل ایسا انداز ہے ان کا کہ جس کا کوئی وجود ہی نہیں ہے۔ سرکار بابا سماسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بخارا شریف سرکار نقشبند سے غالباً 20 سے 22 کلومیٹر کی دوری پر ہے۔ آپ کے آستان عالیہ میں جب اندر داخل ہو گئے تو انگور کا درخت لگا ہوا ہے، اور خوب بڑے بڑے انگور ہوتے ہیں وہاں پر۔ 2 مرتبہ الحمدللہ حاضری ہوئی ہے، اور آپ جب انگور کی طرف دیکھیں گے نا تو آپ سوچیں گے ان سے کیسے توڑیں، تو وہاں جو لوگ رہتے ہیں آس پاس وہ دوڑ کر آئیں گے اور تیزی سے انگور توڑ کر آپ کے ہاتھ میں دے دیں گے، اور آپ اسے کھائیے، اپنے گھر لے آئیے۔ سرکار بابا سماسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مزار شریف، جیسے آج کل لوگ نہیں کہتے نا کہ یہ مزاریں آپ لوگوں نے پکی بنا لی ہے، تو ہم نے کہا تم تاریخ کا مطالعہ کرو اور پیچھے جاؤ تو تمہیں پتہ چلے گا کہ مزاریں پکی ہی بنتی تھی اللہ والوں کی۔
یہ الگ بات تھی کہ انداز جدا جدا ہوتا، کہیں چاروں طرف سے اٹھا کر اوپر سے کھلا رکھا جاتا تھا، کہیں بالکل پیک کر دیا جاتا تھا۔ تو میں نے بغداد کی سرزمین پر بھی اللہ کے ولیوں کی قبر مبارک کو دیکھا، ازبیکستان میں بھی دیکھا، تو اس سے یہ ثابت ہوا کہ الزام لگانے والے ہی بدعتی ہیں، جو ہمیں بدعتی کہہ رہے ہیں، یعنی ان کے ہی ہر جملے جو ایسے ہیں جو نئی چیز پیدا کر رہی ہے، خرافات پیدا کر رہی ہے۔ سرکار بابا سماسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر انور 4 دیواری کے بالکل بیچ میں ہے، اور بس انسان کھڑا ہو سکتا ہے، وہ بیٹھ نہیں سکتا۔ قبر اور چاروں طرف سے جو دیواریں ہیں وہ صرف کھڑے ہونے کی جگہ ہے اس کے اندر، اور وہ اتفاق تھا کہ وہ بند رہتا ہے، لیکن ہم لوگ جب پہنچے تو دونوں مرتبہ کھلا تھا۔ چھوٹا سا دروازہ ہے، وہ کھلا رہتا ہے، اندر حاضری ہوئی، عطر وغیرہ ہم لوگوں نے پیش کیا۔ آپ اس سے اندازہ لگائیے کہ انہوں نے جو نسبت حضرت سیدنا امیر کلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دی تھی، وہ نسبت انہوں نے سرکار نقشبند کو دی، اور سرکار نقشبند نے خواجگان کی نسبت کو پانے کے بعد اللہ نے ان سے جب پوچھا تھا سرکار نقشبند سے کہ بہاؤالدین یہ بتاؤ تم کیا چاہتے ہو، تو آپ چاہتے تو کچھ بھی مانگ سکتے تھے۔ آپ نے کہا میں یہ چاہتا ہوں کہ آج سے میرے سلسلے میں ولایت آسان ہو جائے۔ پہلے 20 25 سال پیروں کی خدمت مرید کرتا، جوتیاں سیدھی کرتا، بسترے لگاتا، وضو کا پانی دیتا، ریاضات و مجاہدہ کرتا، روزے پر روزے رکھتا، تب جا کر کے کہیں اسے ولایت میں کوئی ایک حصہ مل پاتا تھا۔ یہ سرکار نقشبند کی نظر دیکھو اتنی تیز تھی کہ وہ بھاپ گئے تھے کہ آنے والے دور میں امت میں جو لوگ ہوں گے ان کی عمریں کم ہوا کریں گی، ان کے پاس وقت کم ہوگا، تو ولی بنانے کے لیے انہیں ایک ایسا راستہ دیا جائے جو بآسانی ولایت کی منزل طے کر لے۔ چند دنوں تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی آواز نہیں آئی، کوئی جواب نہیں آیا۔ پھر آپ کا برابر یہی سرا، پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بہاؤالدین کیا چاہتے ہو؟ کہا مولا میں وہی چاہتا ہوں۔ کہا کیوں چاہتے ہو؟ تو انہوں نے یہی عرض کیا تھا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ آنے والے جو لوگ ہوں گے ان کی قد و قامت کم ہوں گی، ان کے عمریں کم ہوں گی، ان کے جسم میں طاقت کم ہوگی، تو اگر ایسے ہی یہ چیزیں رکھی گئی تو یہ ولایت تک نہیں پہنچ پائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا جا تیری خاطر میں نے آج سے ولایت کو آسان کر دیا جو۔ اسی لیے اس سلسلے میں انتہا سے شروع کرائی جاتی ہے۔ بعض سلسلوں میں ابتدا ہوتی ہے اور وہ زمین سے آسمان کی طرف جاتا ہے، تو اب نیچے سے اوپر جانے کا مطلب آپ سمجھ رہے ہو کہ جتنی طاقت ہوگی اتنی ہی سے چڑھ کر جاؤ گے، اور اگر عمر وفا نہ کرے تو جہاں تک جاؤ گے وہیں سے واپس تمہیں ہونا پڑے گا۔ اور سرکار نقشبند نے ابتدائی انتہا پر کرائی کہ اوپر سے نیچے آؤ، کہ اگرچہ ہماری زندگی وفا نہ بھی کر پائے تب بھی نیچے آتے آتے جو ہے تم ولایت کی راہ کو، منزل کو آسان سے دیکھ لو گے جو۔ اور سلسلہ نقشبندیہ کا ایک خاصہ یہ بھی ہے، میں نے بہت قریب سے دیکھا ہے کہ جب شیخ کا آخری وقت ہوتا ہے، یعنی زندگی اور موت کے وقت جو آخری گھڑی ہوتی ہے، منکر نکیر سامنے ہوتے ہیں، فرشتے چند پہلے آ چکے ہوتے ہیں، اس وقت مرنے والا بہت خوش نصیب ہوتا ہے اس سلسلے میں، کیونکہ تمام سلاسل کے بزرگ جو ہے ان کی سلوک میں جو کمیاں رہ جاتی ہیں وہ اسی وقت طے کرا دیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ بعض سلسلہ نقشبند کے ولیوں کا حال یہ رہا کہ فرشتہ روح قبض کرنے کے لیے بالکل تیار ہے، بس چند سیکنڈ باقی ہے، سرکار نقشبند اور مجدد پاک کی ایک کرم نوازش رہی کہ انہوں نے اسی چند لمحوں میں اسے ولایت کی منزل طے کرا دی۔ یہ آسانیاں پیدا کی گئی، اور پھر سرکار نقشبند سے ہوتا ہوا ہندوستان باقی باللہ سے آیا، اور مجدد الفسانی نے اس سلسلے کو پروان چڑھایا، دین کی حفاظت فرمائی، اور پھر ان کے بیٹے خواجہ محمد معصوم، اور خواجہ محمد معصوم کے بعد اس سلسلے کو پوری دنیا میں جس نے پہنچایا وہ خواجہ محمد سیف الدین سلطان الاولیاء کی ذات ہے، اسی لیے ان کا لقب پڑا سلطان الاولیاء۔ آپ عرب کے اندر جائیے،
وہاں جو نقشبندی سلسلہ ملے گا تو شجرہ خواجہ محمد سیف الدین کا ملے گا، اور نیچے آ کر کے خواجہ محمد سیف الدین کے بعد نور محمد بدایونی، پھر مرزا مظہر جان جانا شہید، پھر شاہ غلام علی محدث دہلوی۔ اب جو شجرہ بہت زیادہ چلا وہ شاہ غلام علی محدث دہلوی سے، پھر ابو سعید دہلوی ہیں، پھر اس کے بعد احمد سعید مدنی ہیں جن کی مزار شریف جنت البقیع میں ہے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار انور کے بائیں طرف آپ کے مزار شریف ہے۔ ان سے پھر شجرہ دنیا میں بہت چلا، پھر یہ شاخ نیچے آئی، اور اس شاخ میں جب نیچے آنے کے بعد حضرت قطب بنارس کے بعد سید عبدالحلیم شیوانی، پھر ابو الخیرات شیوانی، اس کے بعد شاہ غلام محمد، ایسے لوگ اس میں رہے، لیکن پھر بعد میں یہ شجرہ جب دنیا میں بہت زیادہ پھیلا تو وہ سرکار حضور بحر العرفان علیہ رحمہ سے پھیلا۔ خواجہ محمد سیف الدین سلطان الاولیاء، جن کے مزار شریف پر آج بھی آپ جب حاضری دیں گے تو آپ کو خود احساس ہونے لگے گا کہ کتنی روحانی فضا جو وہاں کی ہے، نورانی منظر ہے، نور اس طرح برس رہے ہیں کہ آپ اگر واقعی تصوف اور روحانیت سے جڑے ہیں تو آپ کو لذتیں ملنے لگیں گی۔ حضرت اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ جو 12ویں صدی کے مجدد تھے، ان کو ولایت میں سلوک کی منزل طے کرانے والی ذات کا نام خواجہ محمد سیف الدین ہے۔ ایک مرتبہ سرکار خواجہ محمد سیف الدین رحمۃ اللہ علیہ دہلی آئے، چونکہ بادشاہ کے پاس اتنا وقت نہیں ہوتا تھا تو اس کو سلوک کے کچھ منزلیں طے کرانا تھا، تو آپ دہلی کے دروازے پر ہی رک گئے اور کہا کہ جاؤ پہلے جو قلعے کے دروازے پر مچھلی بنی ہے اسے توڑ آؤ، پھر میں اندر داخل ہوں گا۔ بڑا پریشان کہ پہلی مرتبہ قلعے کے اندر داخل ہونا ہے، انہیں ابھی سے کیسے معلوم ہوگا؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ مورتیوں میں شمار ہوتا ہے۔ ویسے ہی ہوا کہ بادشاہ اورنگزیب نے حکم دیا اور پہلے اس مچھلی بنی جو آکرتی تھی جو اس کو توڑا گیا، اور اس کے بعد خواجہ سیف الدین رحمۃ اللہ علیہ جو ہے اندر داخل ہوئے اور اندر رہے، اور بہت سے لوگ ان سے مرید بھی ہوئے۔ بھئی جب بادشاہی جس کا شاگرد بن جائے تو بڑے بڑے وزراء اور سیناپتی سب سالار تو ایسے ہی آ جائیں گے آگے پیچھے، تو عام آدمی تو ایسے ہی ان کے آگے پیچھے ہو جائے گا۔ جو تو آپ اس سے اندازہ لگائیے کہ خانقاہوں کا کام صرف یہ نہیں تھا کہ ایک دوسرے پر تبرے بازی کیا جائے، خانقاہوں کا کام تھا کہ تاریخ دلوں میں اللہ کا نور ڈالنا، خانقاہوں کا کام تھا نفرت والے دلوں میں محبت پیدا کرنا۔ یہ نہیں کہ ہمارے یہاں ہی تم مرید ہو گے تو تم جو ہے جنت میں جاؤ گے، اور باقی جگہ کہیں مرید ہو گے تو جنت میں نہیں جاؤ گے۔ یہ خانقاہوں کا کام نہیں تھا کہ ہمیں مانو گے ہی تو جنتی ہو گے، ہمیں نہیں مانو گے تو جنتی نہیں ہوں گے۔ یہ سب کم پڑھے لکھے لوگوں نے جنہیں وراثتاً گدی ملی، باپ کے بعد بیٹا، بیٹے کے بعد پوتا، پوتا کے بعد فلاں، وہاں یہ تمام ایسی چیزیں خرابیاں پیدا ہوتی رہی ہیں۔ ان چیزوں سے انسان کو بچنا چاہیے۔ خانقاہی نظام دیکھے کہ انسان کی خانقاہ کیا کہتی ہے۔ خانقاہ میں آپ کے جو بھی آیا، پہلا کام آپ کا یہ ہے، آپ چاہے پیر کے بیٹے ہوں یا جو بھی ہوں، اگر آپ کے دروازے پر جو شخص آیا آپ فوراً گلاس میں پانی لے کر کے اس کے پاس پہنچ جائیے۔ اگر آپ واقعی روحانیت سیکھنا چاہتے ہیں تو آپ کو خلق کی خدمت کرنی پڑے گی۔ فوراً گلاس سے پانی ڈالیے اور اس کے پاس پہنچیے، وہ پیے یا نہ پیے، پھر اس کے لیے آپ بسکٹ وغیرہ کا انتظام کریے۔ ہمارے اتنا برا رسم ہے کہ وہ سوچتے ہیں کہ پانی دینا توہین ہے، پہلے بسکٹ رکھ دو پھر دیا جائے گا۔ اس کے عقل پہ پتہ نہیں کیا پردہ پڑا ہوا ہے۔ آپ فوراً پہلے اس کے پاس پانی لے کر کے آئیے، پھر اس کے بعد آپ کے پاس جو ہے آپ اس کے لیے رکھیے کھانے پینے کے لیے۔ ابھی بھی بہت سے علاقوں میں یہ رائج ہے، آپ جائیں گے تو فوراً آپ کو پانی آپ کے سامنے آئے گا۔ خواجہ محمد سیف الدین رحمۃ اللہ علیہ خواجہ محمد معصوم رحمۃ اللہ علیہ کے 5ویں فرزند ہیں۔ آپ 5ویں فرزند ہیں، یعنی 5ویں بیٹے ہیں۔ کتنے بیٹے تھے خواجہ محمد معصوم کے؟ 6 میں آپ 5ویں تھے۔ یوں تو جانشین جو ہوئے وہ خواجہ حجت اللہ نقشبند ثانی ہوئے، ان سے بھی شجرہ چلا، لیکن سب سے زیادہ جو شجرہ آپ کے بیٹوں میں چلا وہ خواجہ محمد سیف الدین سے۔
خواجہ محمد سیف الدین رحمۃ اللہ علیہ کی کرامتوں اور ان سے جو فیضیاب ہوا ہے جو شخص، وہ کبھی نہیں بھول سکتا، اور جس کے اوپر خود بیتی ہو تو وہ خوب جانتا ہے کہ ان کی مدد کیسے پہنچتی ہے۔ آج جیسے مدار پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کا شجرہ آپ لوگ جو پڑھتے ہیں تو اس میں صرف ایک شجرہ لوگوں کو پڑھایا جاتا ہے جو مولا علی سے چلا تھا، چونکہ حضرت بایزید بسطامی 2 سلسلوں میں مرید سلسلوں سے فیض پاتے تھے، کیونکہ حضرت امام جعفر صادق 2 سلسلوں کے امام تھے۔ ادھر اپنے والد سے انہوں نے مولا علی کا فیض پایا تھا، ادھر حضرت امام قاسم سے ابو بکر صدیق کا فیض پایا تھا، تو یہ 2 طریقوں سے فیض پایا تھا۔ اب شجرہ لکھنے والوں نے کیا کیا کہ بایزید بسطامی سے مدار العالمین مرید ہوئے اور 2 سال تک انہی کے ساتھ رہے، جبکہ دنیا جانتی ہے کہ بایزید بسطامی پر نقشبندی رنگ غالب تھا، آپ مراقبہ کرتے تھے اور تمام چیزیں تھا، لیکن شجرہ لوگوں نے دوسرا رکھا، اور وہ شجرہ جو ہے بیان ہی نہیں کیا۔ جو ہے سلسلہ مداریہ میں بھی جو اصل فیض ہے نا، وہ سرکار صدیق اکبر کا ہی فیض ہے۔ تو ہوتا گیا کہ جب آپ دقیق مطالعہ کریں گے تب آپ کو پتہ چلے گا۔ جیسے بنارس کے میں بہت سے نقشبندی ہیں، ان کو یہ بھی نہیں پتہ ہے کہ سرکار نقشبند کے خلیفہ 150 کلومیٹر پر ہیں، بس اتنا ہی جانتے ہیں کہ باقی باللہ نسبت لے کر کے آئے تو اس مجدد الفسانی ہوئے، لیکن اگر ان کو یہ پتہ ہوتا کہ سرکار نقشبند کے بھی خلیفہ بنارس سے 150 کلومیٹر پر آرام فرما رہے ہیں تو وہ جاتے ہیں، اس لیے کہ وہ خلیفہ تو تھے لیکن ان پر رنگ چڑھا چشتی۔ سرکار نقشبند کے ڈائریکٹ خلیفہ ہیں مخدوم سمنا، کوئی بیچ میں حائل نہیں ہے، لیکن ان کو 1-2 سلسلے کی تھوڑی خلافت تھی، بہت سے سلسلوں کی خلافت تھی، لیکن ان پر رنگ چڑھا سلسلہ ہے چست کا، تو چستیہ نظامیہ بعد میں وہاں سے اشرفیہ ہو گیا، جو ہے بڑے مشائخوں سے وہ سلسلہ مشہور و معروف ہو جایا کرتا ہے۔ جیسے ابو العلا اکبر آبادی رحمۃ اللہ علیہ، آپ نقشبندی تھے، آپ کے پیر و مرشد عبید اللہ احرار جن کی مزار شریف سمرقند میں ہے، آج بھی جاؤ ابو العلا اکبر آبادی رحمۃ اللہ علیہ کے آستانِ عالیہ پر تو دروازے پر ابو العلا نقشبندی احراری لکھا رہے گا، ان کے مرشد کا نام احرار تھا تو احراری۔ اور سمرقند میں سب سے زیادہ جو مشہور معروف بزرگ ہیں اس میں عبید اللہ احرار، سرکار نقشبند کے بعد ازبیکستان کی سرزمین پر سب سے معروف بزرگ کا نام عبید اللہ احرار ہے، یعنی ہر ادنا بچہ 5 سال کا لڑکا بھی ازبیکستان کا عبید اللہ ولی کے نام سے جانتا ہے، بتا دے ہو عبید اللہ ولی احرار ولی، مطلب وہ خوش ہو جائے گا فوراً، جو ہے کوئی بھی ڈرائیور سے کہو لیا کر کے آپ کو وہاں پہنچا دے گا، جو ہے۔ لیکن ان پر بھی بعد میں سلسلے چشتیہ کا رنگ غالب ہوا ابو العلا اکبر آبادی رحمۃ اللہ علیہ پر، تو وہاں بھی شجرہ ویسے ہی ہوگا کہ جو نقشبندی شجرہ اوپر سے آ رہا تھا وہ کٹ گیا، نیچے یہ شجرہ جو ہے عام ہونے لگا۔ آپ سرکار غریب نواز کے بہت حاضری دیتے تھے، اس قدر حاضری دیتے تھے کہ حاضری دیتے ہی تو ان کے اوپر چشتی رنگ جو ہے سوار ہو گیا، جو تو بہت سے لوگ شجروں کا مطالعہ نہیں کر پاتے۔ ہندوستان میں ایک پیر میں ایسا جانتا ہوں جو ابھی باحیات ہیں، جس کے پاس کئی ہزار شجرے ہیں اور ہر شجرہ اسے یاد ہے، یعنی پورا وہ بتا دے گا ان کا پیر ان کا پیر ان کا پیر ان کا پیر۔ وہ سید زادے ہیں، سید منصور احمد گیلانی، ہزاروں شجرے ان کے پاس ہیں اور ہر شجرہ انہیں یاد ہے۔ آج جو لوگ مرید ہو رہے ہیں انہیں ایک ہی شجرہ یاد ہے، اگر اس کے پیر کو 10 خلافت ہے تو اس کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ 8واں 9واں کون سا ہے، جو لیکن دعویٰ بڑا بڑا ہوتا ہے لوگوں کا، جو ہے۔ آپ اس سے اندازہ لگائیے، سرکار مدار پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ 2 سال تک مرید ہونے کے بعد کس کے پاس رہے؟ اپنے پیر بایزید بسطامی کے پاس۔ پھر وہاں سے آپ آئے مکہ، مکہ سے مدینے آئے، اب آقا نے انہیں ہندوستان کی بشارت دی، اور پانی کے جہاز پر سوار ہو کر کے آپ آ رہے تھے اور ایک بڑے طوفان میں وہ جہاز ڈوب گیا۔ اسی جہاز کے ایک لکڑی کے ٹکڑے پر آپ محفوظ رہے اور اسی کے سہارے آپ گجرات کے بندرگاہ میں آ کر کے لگے، ایسے نہیں کہ وہ سفر کر کے ایسے پیدل ادھر سے چل کر کے آئے، سمندر کے راستے سے آئے سرکار مدار پاک رضی اللہ عنہ، اور جیسے ہی اس جگہ پر اترے جو علاقہ تھا گجرات کا، تو آپ نے فوراً سجدہ کیا، تو کپڑے وغیرہ سب بوشیدہ ہو گئے تھے آپ کے، فوراً سجدہ کیا
اور اللہ سے دعا مانگی کہ اے اللہ تیرے محبوب نے، جملے پر غور کرنا، اے اللہ تیرے محبوب نے مجھے دین پھیلانے کے لیے ہندوستان بھیجا ہے، تو سب سے پہلے تو میرے نفس کو ختم کر دے، ہر خواہشات کو ختم کر دے، بس تیرے حبیب کے دین کی باتیں کروں۔ اللہ نے دعا بھی قبول فرمایا اور خضر علیہ السلام کو بھیج دیا، اور خضر علیہ السلام پھر انہیں آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں لے گئے، جو جنت سے لباس منگوایا گیا۔ کہاں سے منگوایا گیا؟ جنت سے لباس منگوایا گیا، اور حضرت مدار پاک کو دیا گیا، وہی لباس مدار پاک پوری زندگی پہنے رہے، اور وہ لباس پھر کبھی گندا نہ ہو پایا۔ بھئی اب لباس ہی جنت کا ہو، آیا کس کے حکم سے؟ آقا علیہ السلام نے منگوایا۔ اور آپ اس سے اندازہ لگائیے کہ 596 سال جس کی عمر شریف رہی ہو، اور اس نے پوری دنیا کا چکر لگایا، اور ہر جگہ اس نے اپنا چلہ گاہ بنایا، یہاں تک کہ امریکہ کی سرزمین پر مدار اسٹریٹ موجود ہے۔ آج کل لوگ سوچتے ہیں بس ہمارے پیر کا تذکرہ ہو، باقی کسی کا نہ ہو۔ ہم نے کہا تمہارے پیر کا بھی کریں گے جب ان کا دین آئے گا، تو ایسا تھوڑی کہ ہم منکر ہیں۔ لیکن آپ اس سے انداز لگائیں کہ امریکہ جیسی سرزمین کا کھوج کتنے 100 سال بعد ہوا، لیکن اس کے بعد وہاں پر بھی مدار پاک کا چلہ گاہ۔ آپ چلے جائیے نیپال میں، وہاں پہاڑی پر بھی مل جائے گا۔ آپ اڑیسہ چلے جائیے، وہاں بھی مل جائے گا۔ آپ مہاراشٹر کے اکولا میں جائیے، وہاں بھی، جہاں جہاں بڑے بڑے بھوت پریت رہتے تھے، مدار پاک کی وہاں ڈیوٹی ہوتی تھی ان بھوتوں کو سدھارنے کی۔ جو اللہ نے ہر کام ہر سے نہیں لیا، کسی سے ایک ایک ایسا خاص کام لیا ہے جو دوسرا نہیں کر پاتا۔ آپ نے خوب بھوتوں پریتوں کو سدھارا جو ہے، اور سب سے بڑا والا کہاں تھا؟ مکن پور میں، اسی کے نام، اسی بھوتی کے نام سے تو مکن پور ہے۔ مکنا دیو اس کا نام تھا بھائی، اسی کے نام سے مکن پور شریف موجود ہے۔ مانا کہ وہ مسلمان ہوا، سب ہوا، لیکن آپ اس سے اندازہ لگاؤ کہ اسی کے نام سے آج دنیا مکن پور شریف جانتی ہے۔ جو جب تک ایمان نہیں لایا تھا مکنا دیو کہلاتا تھا، جب ایمان لے آیا اللہ کے ولی کے ہاتھ پر تو مکن پور شریف ہو گیا۔ تو اللہ والوں کے دامن سے لگنے کا کتنا بڑا فائدہ ہوتا ہے، آپ اس سے اندازہ لگائیے۔ بہت سے لوگوں کو تو مدار پاک کے بارے میں کچھ نہیں معلوم، بچتا ہے دم مدار بیڑا پاک۔ بہت سے لوگ الگ الگ طریقے سے الزام لگاتے ہیں کہ وہاں یہ کام ہوتا ہے، وہاں وہ کام ہوتا ہے، وہاں فلاں کام ہوتا ہے، وہاں فلاں کام ہوتا ہے۔ ہم نے کہا آپ دوسرے کے سلسلے کے اندر عیب نکالنے کی کوشش مت کیجئے، آپ کے اندر بھی سے تو کچھ خرابیاں ہوں گی۔ ابھی میں بغداد شریف میں تھا، عرس کے موقع پر ان کے ہاں سلسلہ قادریہ میں ایک شاخ رفاعیہ، وہ آتے ہیں، ان کا لباس ویسا ہی ہوتا ہے جیسے دنیا کی ایئر فورس پہنتی ہے، یعنی پینٹ اور شرٹ ایک ہی میں سلا ہوتا ہے، وہ یہ پہنتے ہیں، اور یہاں پٹکا باندھتے ہیں کپڑا، اور بال ان کے اتنے بڑے ہوتے ہیں، کسی کا پیر کے پاس، کسی گھٹنے کے پاس، کسی کمر کے نیچے، اور وہ اپنا بال کھول دیتے ہیں، اور غوث پاک کی مسجد ہو یا غوث پاک کا صحن ہو، وہ اپنا بال ایک بار پیچھے لے جاتے ہیں، ایک بار آگے لے جاتے ہیں، اور صرف ایک ہی چیز پڑھتے ہیں، یا شیخ عبد القادر جیلانی شین للہ۔ ان کے اوپر کون سا فتویٰ لگاؤ گے؟ یہاں والوں پہ لگوا رہے تو وہاں کا لگواؤ گے؟ قانون سب کے لیے برابر ہے کہ الگ الگ ہے؟ بس ساری دنیا کے لیے قانون ایک ہی ہے نا۔ اب وہاں تھا کون کون؟ ہاشمی میاں بھی تھے، نورانی میاں بھی تھے، سید امین القادری بھی تھے، سلمان اظہری جیسے بہت بڑے بڑے لوگ تھے، گلیار میاں بھی تھے۔ تو ہم نے کہا یہاں کون سا فتویٰ لگے گا؟ سب کی زبان میں سے کوئی آواز ہی نہیں آ رہی، بھئی یہاں بھی تو لگنا چاہیے نا۔ تو اس لیے دوسروں پر الزام لگانے سے پہلے یہ ہے کہ آپ خود بھی تحقیق کر لو کہ ہمارے کسی سلسلے میں برائی نہیں ہوتی، انسان میں برائی ہوتی ہے۔ سلسلہ سب اچھا ہے، سب پاک صاف ہے، ہم برے ہیں، ہماری وجہ سے کہ دوسرے کو تھوڑا برا بھلا کہا جائے۔ بس چوری ہم کریں اور ہم جا گئے کہ گلزار بھائی بہت بیکار آدمی چوری کر، ارے یار کیا تو ہم نے، تو گلزار بھائی کرنے کی کیا ضرورت ہے، ہمیں کہو نا۔ تو یہ وجہ ہے۔ آج آپ دیکھیے تصوف، ایک تاریخ کا مطالعہ کر لینا، ایک دور تھا بغداد کی سرزمین پر جب 4 اماموں کے 4 مصلے لگتے تھے۔ حضرت امام معروف کرکھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا 4 مصلے چاروں مسلک کے امام کا لگتا تھا، اور سب اپنے اپنے وقت پر امامت کرتے تھے، اور وہ لوگ آ کے پڑھتے تھے، اور جب اس میں بھی زیادہ وقت گزرنے کے بعد حال یہ ہوا کہ ایک دوسرے کو کافر کہہ کے قتل کیا کرتے تھے۔ وہ کہے تم حنفی ہو، مارو اس کو، کہیں یہ شافعی اس کو مارو، یہ حنبلی اس کو مارو،
یا مالکی اس کو مارو۔ اس وقت جانتے ہیں صوفیہ نے کیا کیا تھا؟ صوفیہ نے کہا یہ تو ایسے ہی روز ایک دوسرے کو قتل کرتے رہیں گے۔ تب صوفیہ سے لوگ پوچھتے تم کون ہو؟ کہا میں صوفی ہوں۔ انہیں ایک ہی بات کہہ دی میں صوفی ہوں۔ ایسا نہیں ہے، شافعی میں بھی پیر ملیں گے، حنبلی میں بھی پیر ملیں گے، مالکی میں بھی ملیں گے، حنفی میں بھی ملیں گے۔ تو یہ وہ ایک ایسا خطرناک دور تھا بغداد کے اندر۔ اگر چاروں سنی ہیں لیکن حنفی کی نماز ان تینوں کے پیچھے نہیں ہوگی، ان تینوں کے پیچھے کی نماز حنفی کے پیچھے ہو جائے، بولے ایسا کیسا جب چاروں سنی ہے؟ تو اس لیے کہ طہارت کے ہی مسئلے میں فرق ہے۔ امام اعظم کا طریقہ کچھ ہے طہارت کا، امام شافعی نے طہارت کا کچھ بیان کیا۔ تو یہاں جب بدن ہی پاک نہیں ہوا ہمارے لحاظ سے تو پھر ہماری نماز تمہاری، کیونکہ نماز کے لیے بھی بدن کا پاک ہونا ضروری ہے۔ تو یہ ہے مسائل میں ایسے سے بہت معاملات آئے ہیں۔ تو ہر دور میں فتنہ بڑھا ہے۔ جیسے آج کل ایک خطرناک فتنہ چلا ہے، سب اپنے پیر کو ولی بتا رہے ہیں اور دوسرے کے پیر کو برا بھلا کہہ رہے ہیں، اس کو فتنہ کہتے ہیں۔ اگر وہ اپنے پیر کو ولی کہے اور دوسرے پیر کو کچھ نہ کہے تب اس کے لیے جائز ہے۔ وہ اپنے پیر کو ولی کہہ سکتا ہے، سمجھ سکتا ہے، لیکن دوسرے کو برا بھلا نہیں کہہ سکتا، تعظیم و تکریم کرنا پڑے گا۔ تو حالات ایسے ہی خراب ہو رہے ہیں۔ اب یہ ہو رہا ہے کہ ہم تمہیں ولی کہیں گے تو کل ہمارے مرنے کے بعد یہ ہم کو ولی کہیں گے، تو ہم دونوں کا فکس ہو گیا اور پتہ چلا کہ ابھی ولایت صغریٰ میں حصہ ہی نہیں ملا ہے اور دونوں ایک دوسرے کو ولی بتا رہے ہیں جو ہے۔ تو حالات خراب ہو رہے۔ تو آپ اس سے اندازہ لگائیے سرکار مدار پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا 17 جمادی الاولیٰ عرس کی تاریخ ہے اور 595 سال رہ کر کے دین کی انہوں نے خدمت کی۔ 595 سال۔ اسی میں سے ایک علاقے میں بہت دن رہا ہوں، اڑیسہ کٹک میں ایک علاقہ ہے، اس جگہ کا نام ہی ہے مدار پاک کے نام سے، اب اسے کسر پور چھک کہتے ہیں۔ تو وہاں چلہ گاہ ہے آپ کا، ہر سال وہاں عرس ہوتا ہے۔ ان لوگوں کو بھی نہیں معلوم مدار پاک کی مزار کہاں ہے۔ ابھی سوچو کہ ہر سال عرس ہو رہا ہے اور ان کو بھی نہیں پتا کہ مدار پاک کی اصلی مزار ہے کہاں۔ میں وہاں رہا ہوں تو وہ لوگ بتاتے ہیں کہ یہاں ایک خطرناک دیو رہتا تھا، جیسے ہی مسلمانوں کے گھر میں بچہ پیدا ہوتا وہ آتا اور بچہ اٹھا کر کے لے جاتا اور پیڑ پر سے لے آ کر کے پھینک دیتا، وہ بچہ مر جاتا۔ ایک بوڑھی عورت تھی، جب مدار پاک کو وہاں بھیجا گیا تو مدار پاک اسی درخت کے نیچے جو ہے بیٹھ کے اللہ کا ذکر کرتے تھے۔ تو اب ایک عورت کے ہاں جب بچہ پیدا ہوا تو وہ لے کر کے جو ہے جب وہ بھاگا تو اس کی جو دادی تھی لڑکے کی وہ بہت چلاک تھی، فوراً بھاگ کر کے کہے یہاں جھوٹے بیٹھ کے اللہ اللہ روز کیا کرتے ہو؟ ہم ذکر سے بولے کیا ہوا؟ کہاں یہاں مسلمانوں کے بچوں کو مار دیا جاتا ہے، یہ بھوت آتا ہے، شیطان ہے جو ہے مار دیتا ہے، اور روز خالی بیٹھ کے یہاں اللہ اللہ کیا کرتے ہو؟ تمہارے اللہ اللہ کرنے سے کیا فائدہ ہے؟ اب اسی دن اس دیو کی سامت آنی تھی۔ سرکار مدار پاک نے جو ہے اپنا چمٹا جو تھا مارا، زمین میں گاڑ دیا اور اسے بلایا، جو ہے بھاگتا ہوا آیا، جو ہے بچہ لیے وہ پھینک بھی نہ پایا بیچارہ، جو ہے بچہ دے دیا اس کو اور کہا کہ اس کا نام جو ہے مدار بخش رکھ دینا۔ کیا نام رکھ دینا؟ مدار بخش۔ اور اس کو سیدھا کر دیا مار پیٹ کر کے، وہ بیچارہ سدھر گیا دیو جو تھا۔ تو اس علاقے میں جتنے بچے پیدا ہوتے سب کا نام مدار بخش رکھا جاتا۔ اب آپ اس سے اندازہ لگائیے جو ہے کہ اللہ والوں نے کیسا کیسا کام کیا ہے۔ اب کسی کے حصے میں کوئی کام آیا اس نے وہ کام کیا، کسی کے حصے میں کچھ کام آیا اس نے وہ کام کیا۔ مجددوں کے لیے اللہ نے الگ کام رکھا کہ وہ دین کی تجدید کرنے کے لیے رکھا۔ کوئی مخدوم بنا، کوئی ابدال بنا، کوئی قطب بنا، تو کوئی قطب الاوتاد بنا، کوئی قطب الاقطاب بنا، کوئی قطب عالم بنا، کوئی قطب مدار بنا، کوئی قطب ارشاد بنا۔ سب الگ الگ کیٹیگریاں ڈگریاں ملتی رہیں جو ہے۔ حالات یہ کہ آپ اپنے پیر سے بے پناہ محبت کیجئے، دوسرے کے پیروں کے اندر کوئی عیب مت تلاش کریے۔ جتنی دیر آپ دوسرے کا عیب تلاش کرنے میں لگیں گے اتنی دیر میں آپ اللہ کا ذکر کر لیں گے۔ تو جب آپ اللہ کا ذکر کر لیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ جو ہے کہ آپ کو کتنا فائدہ ہو رہا ہے۔ آپ یہ مت دیکھیے کہ وہ امام کیا کہہ رہا ہے، وہ مولوی صاحب کیا کہہ رہے ہیں، آپ اس کی طرف آپ کو جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ آپ یہ دیکھیے کہ آپ کے پیر نے آپ کو کون سا کام بتایا ہے، شریعت کیا کہہ رہی ہے کہ ہمیں 5 وقت کی نماز ادا کرنی ہے، رمضان شریف میں روزے رکھنے ہیں، مال و دولت ہونے پر زکوٰۃ دینی ہے،
اور صاحب نصاب کے ساتھ استطاعت رکھتا ہے تو وہ حج بھی کرے گا جو ہے۔ اب یہ نہیں ہے، اب ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، لوگوں کے پاس اتنی دولت ہوتی ہے کہ وہ بآسانی حج کر سکتے ہیں، لیکن وہ کیا کہتے ہیں، ابھی رک جاؤ لڑکیاں کا شادی کر لیں، اچھا رک جاؤ لڑکوا کا بھی کر لیں، اچھا ابھی اور کام کر لیں تب جائیں۔ ہم نے کہا بڑھاپا میں جا کے حج کیا کرتے ہو یار، ہمیں پتہ ہے خالی رسم کی ادائیگی ہو رہی، نہ قاعدے سے چل پا رہے ہو، کوئی ڈھکیل کے ویل چیئر پر لے جا رہا ہے۔ ارے ساری عبادت تو جوانی کی ہے، اور پھر جب تمہارا یقین کامل میں بدل جائے گا کہ اللہ نے جس طرح میری قسمت لکھ رکھی ہے، میرے قسمت کا رزق مجھے دیا ہے، اتنا ہی رزق اللہ نے میرے بچے کی قسمت میں بھی رکھا ہے۔ جب اس کے نکاح کا وقت آئے گا اس کا نکاح ہو جائے گا، جب اس کے جو ہے بزنس کا وقت ہوگا یہ بزنس کر لے گا، سب کا سب۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ ہمیں کچھ تدبیر کرنی پڑتی ہے کہ ہم کچھ اپنے بچوں کے لیے بھی کر جائیں، لیکن اتنا نہ کرنے میں لگ جائیں کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا وہ قول سچ ہو جائے کہ بڑے بیوقوف ہیں وہ لوگ جو دوسروں کی زندگی سنوارتے سنوارتے اپنے لیے جہنم خرید لیتے ہیں۔ آج حالات ہے ایسے ہمارے ہاں، ہم لوگ سمجھ نہیں پا رہے ہیں۔ مرنا سب کو ہے، مرنا سب کو، کوئی بچے گا نہیں، ایک وقت مقرر ہے آپ کو جانا ہے۔ آج کے دور میں بہت بڑا مجاہدہ ہے کہ وہ 5 وقت کی نماز ادا کر لے رہا ہے، یہ بہت بڑا مجاہدہ ہے۔ اب وہ نہیں رہا کہ نماز پڑھنا عام بات نہیں ہو گئی، اب نماز پڑھنا بھی مجاہدہ ہو گیا۔ ہر چیز کے لیے وقت ہے لیکن نماز کے لیے وقت نہیں ہے، تو اسی لیے ہم لوگ جو خسارے میں ہیں، نقصان میں ہیں، وہ اسی بنا پر ہم ہیں، جو ہمارے اوپر طرح طرح کی عذابیں آ رہی ہیں۔ اب آپ کے لیے کوئی اچھا دن نہیں آنے والا۔ آپ نے تو اپنی زندگی 50-60 سال جی لی، آپ نے کبھی فکر کی کہ ہمارے بچوں کا کیا ہوگا؟ اب دنیا میں جتنی حکومت پلٹ جائے آپ کے لیے کوئی اچھا دن نہیں آ سکتا، اس لیے کہ جب 56 ملک رہ کر کے فلسطین کے مسلمانوں کی جان نہیں بچا پائے، 56 ملک ہوتے ہوئے سوڈان کے مسلمانوں کی جان نہیں بچا پا رہے ہیں، پھر تمہاری جان کون بچائے گا؟ کون بچائے گا؟ اب تو یہ بھی سوچنے پہ آدمی مجبور ہو گیا ہے کہ ان کو مسلمان کہیں بھی کہ نہ کہیں، یہ جو بادشاہ بنے بیٹھے ہیں، جو فلسطین میں تو یہودی مار رہا تھا، سوڈان میں کون مار رہا ہے؟ اپنے آپ کو مسلمانی تو کہتا ہے یہ دبئی کا بادشاہ کہ میں مسلمان ہوں، وہی تو مروا رہا ہے۔ کس لیے مروا رہا ہے جانتے ہو؟ کہ یہ زمین خالی ہو جائے گا، ہمارا قبضہ ہو جائے گا تو ہم فلاں سمندر کا کنارہ ہم کو مل جائے گا۔ ایک سمندر کا کنارہ پانے کے لیے جو مسلمان دوسرے مسلمانوں کو مار رہا ہے، گڈھے کھود کر اس میں ڈال کر کے زندے لوگوں پر مٹی ڈال دے رہا ہے، بھاگنے والی عورتوں بچوں پر گولی چلوا دے رہا ہے، آپ اسے مسلمان کہیں گے کیا؟ کیسے مسلمان کہہ پائیں گے؟ آقا علیہ السلام کی حدیث تو کہہ رہی کہ مسلمان وہ ہے کہ جس کے ہاتھ سے دوسرا مسلمان کیا رہے؟ محفوظ رہے۔ ہم نے نہیں کہے تو آقا علیہ السلام کہہ رہے۔ اللہ والوں سے بے پناہ محبت کیجئے، اللہ والوں کی محبت، اللہ والوں کا ذکر، اللہ والوں کا تذکرہ، اور یہ تمام اولیاء اللہ جہاں جہاں بھی ہیں، یہ سب اللہ نے ان لوگوں سے جو کام لیا، انہوں نے اپنا اپنا کام پورا کیا جو ہے۔ آپ ان سے اندازہ لگائیے، بعض لوگ کہہ دیتے ہیں کہ سلسلہ مداریہ میں فیض نہیں ہے۔ ہم نے کہا مولوی صاحب نو اور سر پڑھو، تصوف میں غوطہ زن ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ کورے جن کا سینہ کورا ہو روحانیت سے، وہ اس ممبر پر بیٹھ کے کہے کہ سلسلہ مداریہ کا فیض ختم ہو گیا، ہم نے کہا تو پھر غوث اعظم کا ارشاد تم جھٹلاؤ گے کیا؟ غوث پاک کی ایک سگی بہن تھی، تو انہوں نے ان کے گھر میں ایک بچہ ہونا تھا، تو ابھی ہوا نہیں تھا، انہوں نے کیا کہا تھا کہ تمہارے پاس جو ہے بدیع الدین نام کا ایک شخص آئے گا، کیونکہ آپ ہیں بھی غوث اعظم سے پہلے کے بزرگ، 595 سال زندہ رہے اور 607 سال ہو گئے آپ کو دنیا سے رخصت ہوئے۔ ہم نے بہت زمانہ دیکھا ہے، طویل زمانہ دیکھا، جو ہے 600 صدی کا زمانہ دیکھنا، کتنے بادشاہ اور کتنے پیر آئے دنیا سے رخصت ہو گئے۔ تو اس کی دعا سے تمہارے گھر میں بیٹا پیدا ہوگا،
اور وہ اسی کا مرید ہوگا جو. تو جب غوث پاک کو پتا تھا کہ بدیع الدین کا فیض رہے گا تبھی تو کہا اپنی بہن سے کہ اسی کا مرید ہوگا. اور جب ان کے گھر میں بچہ پیدا ہوا تو اس کا نام رکھا ہے سید جمال الدین. کیا رکھا گیا؟ سید جمال الدین. اور پھر مدار پاک نے ان کو خلافت بھی دی. کہاں؟ جیلان سے آ گئے جو ہے ہندوستان کے بہار کی سرزمین پر دین پھیلانے کے لیے. اور ان کا لقب پڑا جان من جنتی. کیا پڑا؟ جان من جنتی. تو اب ایک بات بتاؤ کہ اگر مدار پاک کا فیض ختم ہو گیا تھا تو غوث پاک نے اپنے بھانجے کے ساتھ ناانصافی کیوں کی کہ جس کا فیض ختم ہو گیا وہاں مرید ہونے کے لیے کہہ دیا؟ تو یہ الزام ہے کہ نہیں ہے؟ استغفر اللہ العظیم. تحقیق نہیں ہے، مطالعہ نہیں ہے. بولے جا رہے اسٹیج پہ بیٹھ گئے تو اپنے ابا کا کرسی ہو گیا، بولے جاؤ کچھ بھی بول دو. اب اس اندر سید جمال الدین جانمن جنتی رحمۃ اللہ علیہ کا فیض ایسا ہے کہ جس کا رزق تنگ ہو جائے، جس کا رزق تنگ ہو جائے وہ 11 منگل بغیر ناگا ان کے نام کی فاتحہ کرائے، اس کے گھر میں رزق اپنے آپ آنا شروع ہو جائے. پاکستان کے بڑے بڑے پیر اپنے گھروں کے اندر ہر منگل فاتحہ کرتے ہیں ان کا، صرف دولت کے لیے. جاؤ آپ ہلسا میں ان کی مزار شریف ہے، وہیں سے ملنگ لوگوں کی شروعات ہوتی ہے. سید جمال الدین جانمن جنتی رحمۃ اللہ. ملنگ کی شروعات دنیا میں جو ہوئی خاص طور سے اس ہندوستان کے اندر کہ ایک وہاں بھی بہت بڑا دیو تھا اور بڑے بڑے جوگی جے پال جیسے لوگ تھے، تو وہ کہتے ہم اتنے دن بغیر کھائے پیے رہ سکتے ہیں. ایک نے کہا ہم 1 مہینہ بغیر کھائے پیے رہ سکتے ہیں. ایک نے کہا ہم 1 سال بغیر کھائے پیے بغیر سانس لیے رہ سکتے ہیں. بڑا بڑا دعویٰ کر رہے تھے. سید جمال الدین جانمن جنتی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ یہ تو کیا، میں تو 50 سال بھی رہ سکتا ہوں بغیر کھائے پیے اور بغیر سانس لیے. ہاں ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ کہ ٹھیک ہے تم بھی بیٹھ جاؤ ہم بھی بیٹھ جائیں. جو سب سے بڑا والا تھا ساتھ میں پہاڑ پر بیٹھ گئے دونوں لوگ. حال یہ ہوا سید جمال الدین جانمن جنتی رحمۃ اللہ کا بال بڑھ بڑھ کے نیچے آ گیا، بڑھ بڑھ کر کے، اور اللہ کی یاد میں گم ہو گئے. اور یہاں سب جتنے بیٹھے تھے مر گئے، سب کا کام ختم ہو گیا. چیل کبو نے آ کے سمجھو لاش کی تیسی کر دیا. اور گرمی میں پہاڑ کے اوپر گرمی بیٹھنا کیسا لگے گا؟ آپ کا سر پھٹ کے جب خون نکلنے لگا تب مدار پاک آئے اور فوراً اپنا دست ولایت اوپر رکھ دیا اور کہا کہ اٹھ جاؤ بس کرو، ان میں تاب کہاں ہے جو تمہارے سامنے بیٹھ سکے جو ہے. اب دیکھا سب کا کام ختم ہو چکا تھا. اب جو انہوں نے ہاتھ رکھ دیا تھا تو انہوں نے جو ہے کہا کہ میرے مرشد کا ہاتھ پڑ گیا ہے تو اب میں بال نہ کٹاؤں گا. اس لیے وہ جتنا بڑھتا گیا اسے باندھتے گئے باندھتے گئے باندھتے گئے. 14 میٹر ہوا کہ 21 میٹر ہوا. وہ اپنے پیر کے عشق میں، یہ ان کے لیے الگ قانون تھا، ہمارے آپ کے لیے وہ قانون نہیں ہے کہ ہم بھی کہیں نہیں اب ہم بھی بہت بڑا سا رکھ کے چلیں گے. وہیں سے ملنگوں کا ایک سلسلہ شروع ہوا اور ملنگ جو ہے دکھنے لگے. اور جو نیر شریف میں پانی میں جا کے نہاتے ہو مخدوم پاک میں، تو 600 ملنگ اپنے سر کے اوپر مکہ سے زمزم مٹکے میں رکھ کے لے کے آئے تھے. کتنے؟ 600 ملنگ. اور وہی پانی لا کر کے وہاں اس میں ڈالا تھا اور وہ چشمہ بنا بعد میں جو ہے اسی سے لوگ شفا یاب ہوتے ہیں. وہ 600 ملنگ تھے. سب کی اپنی اپنی کیٹیگری ہے نا. اپنے اندر کا دیکھو، دل میں جھانک کر کے کتنی گندگی ہے. دوسرے کا بڑا جلدی نظر آتا ہے سب کو، اپنا جلدی کسی کو نہیں دکھتا، دوسروں کو بہت جلدی نظر آتا ہے. آدمی دوسروں کے معاملے میں جج بن جاتا ہے، فیصلہ سناتا ہے، اور اپنے معاملے میں وکیل بن جاتا ہے، بحث کرتا ہے. نہیں ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے. اس لیے اسے جانو سید جمال الدین جانمن جنتی رحمۃ اللہ علیہ. آپ اسی سجرے میں آؤ، مدار پاک کے آؤ. ایک بزرگ ہیں قطب گوری رحمۃ اللہ علیہ، ان کی مزار کہاں ہے؟ کولارک بنگلور میں. کہاں پر ہے؟ کولارک بنگلور میں. کراچی میں انتقال کیے اور وصیت کیا فرمائی تھی؟ میرے انتقال کے بعد مجھے نہلا دھلا کر کفن پہنا دینا، چارپائی پہ رکھنا اور لے کر چلنا، اور چلتے چلتے جب تھک جانا تو مجھے نیچے اتار دینا.
پھر آرام کر کے پھر مجھے لے کے چلنا، جہاں میری چارپائی نہ اٹھے وہیں میری مزار بنا دینا۔ کراچی سے چلتے چلتے بنگلور پہنچنے میں 12 سال لگ گئے۔ کتنے؟ 12 سال لگ گئے۔ اب 12 سال بعد جب آپ کولار کے جنگل میں پہنچے، وہاں ایک رانی کی حکومت تھی اور ایک بہت بڑے جو ہے صاحب کا مندر تھا، وہیں پر جو ہے چبوترے پر آپ کا وہ رکھا گیا۔ تب تک وہاں اسلام نہیں پہنچا تھا، وہیں رکھ کر کے انہوں نے کہا سستان نے تب آگے چلیں۔ کچھ خلفاء تھے، مرید تھے، لیکن وہ سب کتنے اچھے ایماندار لوگ تھے، وفادار مرید اور خلیفہ تھے، بے ایمان ٹائپ کے آج والے نہیں رہے کہ چھوڑ کے بھاگ گئے ڈائریکٹ فیض لینے کے چکر میں جو ہے وہ اوپر جائیں گے تو بہت سا ملے گا، نیچے کم مل رہا ہے جو ہے، اور بیوقوف کو پتہ ہی نہیں کہ ملے گا ہی نہیں اب کچھ۔ تو وجہ یہی ہے، اب 12 سال تک لے کے چلتے رہے، ان کے بیوی بچے نہیں رہے ہوں گے جو چھوڑ کے گھر بار۔ اب وہاں جو ہے جب اٹھا رہے ہیں تو اب چارپائی اٹھ ہی نہیں رہے، اب سب پریشان کہ لے یہاں تو بڑے بڑے لوگ ہیں، اب یہاں ہی مصیبت۔ تو اب مراقبہ کیا، کہا حضور، کہا نہیں بس یہ جو سامنے والا بڑخا ہے نا اس کو اس میں سے نکالو اور ہمیں وہیں پر جو ہے دفن کرو۔ ارے حضرت یہاں تو کوئی جانتا بھی نہیں، یہ بہت کہنا ہے بس تم جاؤ، میں کہہ رہا ہوں نا، کہا ٹھیک ہے اگر آپ چاہتے ہیں تو اب حفاظت کرنا آپ کی ذمہ داری۔ یہ لوگ گئے تالے پر انگلی رکھا، تالا کھل گیا، اندر سے بڑے صاحب کو باہر نکال کے رکھ دیا اور دھم دھم کلہاڑ اپنا چلنا شروع ہو گیا جو ہے۔ ان میں خبر لگی، تمام سارے پجاری آ گئے، اب رانی کو بھی، رانی پوری فوج لے کے حاضر۔ کہنے یہ کیا کر رہے ہیں؟ ارے بھیا ہم لوگ اپنی مرضی سے نہیں کھودا ہے، کہیں جو چارپائی میں لیٹے یہی کھودا ہے، کہا وہ آدمی مر گیا، وہ اس کے حکم سے کہا ہے، کہا ہم ابھی بھی جانے کے لیے تیار ہیں، بس یہ چارپائی اٹھوا دو، ہم چلے جائیں گے، ہمیں مارو مت۔ تو رانی کہا بھائی چارپائی تو اٹھانا ہے، سپاہیوں بولا اٹھاؤ چارپائی۔ اب وہ سب بیچارے خوب محنت کرنے ہیں، لیکن چارپائی ہلے ڈولے کا ہے۔ کہا ہاتھیوں کو بلاؤ، پہلے زنجیر باندھا گیا، زنجیر باندھ کر کے سپاہیوں نے کھینچا، زنجیر ٹوٹ گئی لیکن چارپائی ایک سوت ادھر ادھر نہیں ہوئی۔ ہاتھی کے سونڈ سے کھنچوایا گیا، ہاتھی کا سونڈ جب ٹوٹ گیا، اب رانی اتر گئی اپنے سواری سے اور آ کر کے فوراً گئے اور کہا یہ کون ہے بھائی، کیا معاملہ ہے یہاں پر؟ کہ یہ ہمارے پیر صاحب ہیں۔ کہ کیا دھرم ہے تم لوگوں کا؟ تو بتایا ہم اسلام ہیں۔ کہا یہ اسلام کے ماننے والوں کا یہ حال ہے؟ کہ اچھا کیا چاہتے ہیں؟ کہا اسی کے اندر بنانا۔ کا کوئی رانی نے خود سب گروا دیا، پورا ایک کے چکر میں سب گر گیا، جو پورا میدان بنوا دیا اور پھر وہاں قبر بنی، آپ کو دفن کیا گیا جو ہے۔ اور کولار کا آج بھی اس سے آگے ایک ان کی مندر ہے، اس میں مکٹ چڑھتا ہے سالانہ، وہ مکٹ پالکی میں رکھ کر کے جب اس روڈ سے گزرو گے تو کراس نہیں کر پاتا، جب تک وہ مکٹ لا کے قطب گوری کے دروازے پر نہیں رکھو گے، چوکھٹ پر، تب تک وہ مکٹ آگے نہیں بڑھے گا۔ ایک بار لوگوں کو بڑا غصہ ہے کہ ہم کائے جائیں وہاں رکھ کے، تو پتہ چلا پالکی پورا دھم سے گر گیا، پھر لے آ کے وہاں رکھا۔ ایک مرتبہ ہماری حاضری ہوئی ہے قطب گوری رحمۃ اللہ علیہ کے، انہی کے ہاں جو ہے ٹیپو سلطان کے دادا دادی کی بھی مزار ہے، حیدر علی کے ماں باپ کی جو ہے۔ تو آپ اس سے اندازہ لگائیے کہ جب سب فیض ہی ختم ہو گیا رہا تو یہ نیچے والے کے اتنے ولی کیسے بن گئے سب؟ ہمارا کہنے مقصد یہ، کون سی کتابیں تم لوگ پڑھ رہے ہو؟ کیا تم لوگوں نے سیکھا ہے کہ دوسروں پر لان اور تان اور اس طریقے کی باتیں کر رہے ہو؟ تو الحمدللہ ہم لوگ خانقاہی ہیں، شریعت مقدم ہے، شریعت چھوڑ کر نہ طریقت ہے، نہ معرفت ہے، نہ حقیقت ہے۔ شریعت سب سے پہلے ہے، اس پر عمل کرنا چاہیے۔ نماز آپ پڑھیں، آپ مرید ہو گئے، نماز مت پڑھیے۔ ایک انسان اس لیے نماز نہیں پڑھ رہا ہے کہ ہمیں گھٹنے میں درد ہے، ایک انسان اس لیے نماز نہیں پڑھ رہا ہے کہ ہمیں گھٹنے میں درد ہے۔ ہم نے کہا یہاں کا درد برداشت کر لو نا، قبر میں جب آگے کھڑا ہوگا، اب وہ کوڑے رہیں گے کہ پتہ نہیں کا رہے گا، تو وہاں کی چیخ اور وہاں کا درد کیسے برداشت کرو؟ یہ برداشت کر لو نا، نہیں کھڑے ہو کے نیت کرو، بیٹھ کے پھر پوری نماز پڑھ لو۔ جو 15 دن بھی پورا نہیں ہوگا کہ تمہارے گھٹنے کے درد میں آرام مل جائے گا، کیونکہ وہ جو نسیں تمہاری جام ہو گئی ہے نا، اسے کھلنے میں وقت لگے گا۔ جب تم بیٹھو گے، خون کی رفتار جو وہاں پر ہے وہ دبے گا، پھر جب تم اٹھو گے تو وہ خون پوری جوش کے ساتھ آگے جب آئے گا، اس جمے ہوئے خون کو دھکا مار کر کے آگے کی طرف لے جائے گا۔ ایسے کرتے 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 جو ہے
پھر خون جہاں رفتار پکڑے گا چکنائی آ جائے گی، اور جب چکنائی آئے گا تو گھٹنے کا درد، اور نہیں تو خالی پین کلر کھاتے کھاتے کڈنی خراب ہو جائے گا، کام ختم۔ پھر کیا ہوگا؟ ڈائلیسس کراؤ، ڈائلیسس کے بعد انا للہ و انا الیہ راجعون ہو جائے گا، کام سب ختم ہو جائے گا۔ کسی انسان کو تکلیف ہو اور وہ نماز نہ پڑھے، اس لیے کہ ہمیں تکلیف اس لیے نماز نہیں پڑھ رہے، ہم نے کہا یار تم رابعہ بصریہ سے پوچھو، جس دن انہیں چوٹ نہیں لگتی تھی کہتے لگتا آج میرا رب ناراض ہو گیا۔ کہ مطلب لوگوں نے پوچھا کیسے؟ کہ اللہ آج خوش نہیں ہے۔ کہ کیوں؟ کہ ناراض تھا تبھی تو مجھے چوٹ لگی، خوش ہوتا تو چوٹ ہی نہیں لگتی۔ اب اس سے انداز لگاؤ، وہاں لوگ خود، جب آقا علیہ السلام کیا فرما رہے ہیں؟ میری امت میں کسی کو ایک کانٹا بھی چبھ جائے، کیا ہو جائے؟ ایک کانٹا بھی چبھ جائے تو اللہ تعالیٰ ایک نیکی دیتا ہے۔ کیا دیتا ہے؟ ایک نیکی دیتا ہے۔ تو آپ اس سے انداز لگاؤ، لوم بناتے بناتے کوئی چیز گر جائے، ڈر کی چھٹک کے لگ جائے تو وہاں روپیہ آنا ہے تو درد برداشت ہے نا؟ ایسے انداز لگاؤ۔ انسان کتنے اپنی مطلب کا کام بات کرتا ہے، جکاٹ بناتے بناتے گر جائے تبھی بیچارہ پھر دوبارہ چڑھ کے بنائے گا، یہ نہیں کہے گا کہ اب ہم نہ بنائیں گے، کیونکہ پیسہ ملے بنانے کے بعد۔ لیکن نماز، ارے ہم نے بہت درد رہا، ہم کیا کریں، یہاں چلک پڑ گئی، ہم کیسے نماز پڑھیں جو ہے؟ تو ہے نا اندر انسان کے اندر کتنی خراب، سوچو یہی ہے، یہ برائیاں، یہ خرابیاں ہیں۔ اللہ والوں سے اگر محبت کرنا ہے تو اللہ والوں کے طریقے پر آئیے۔ اللہ تبارک تعالی ہمیں آپ کو سننے سنانے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ واقعہ اللہ